رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہر طرح کی عبادات خاص ہے، جو ہر طرح کے عیوب سے مبرہ اور منزہ ہے، جس کا کوئی ہمسر و ہمسایہ نہیں، کوئی ثانی نہیں، جو تمام خوبیوں اور کمالات اور تمام طاقتوں کا مالک ہے، ہر طرح کی عنایتیں، نوازشیں جو بندوں کے اوپر کرتا ہے، وہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت ہے، وہی تعریفوں کے لائق اور وہی سراپا حمد و ثنا ہے۔ فللہ الحمد وله الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر چند باتیں اور آپ کے شان اقدس میں گستاخی کے مرتکبین کی گستاخیاں اور اس کی قباحت و شناعت کا مختصر ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب تعالیٰ جل وعلا شانہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عز و جل ہمیں حق کو پورے حق و صداقت کے ساتھ کہنے، بیان کرنے اور اسی طرح سے ہم سب کو سننے اور کما حقہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آئے دن چند سال یا چند ماہ کے فاصلے پر شیطان کے کارندے دنیا کی عظیم ترین شخصیت اللہ کے ذات بابرکت کے بعد سب سے مبارک و مقدس ہستی نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ زمانہ قدیم سے چلتے آ رہا ہے اور یہ سلسلہ ایک طرح سے لامتناہی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، مگر ان سلسلوں کے ذریعے اہل ایمان کے ایمان کو جانچا جاتا ہے، اہل ایمان کے ایمان کی حرارت اور اس کی گرماہٹ کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتا ہے اور کیوں اس قدر محبت کرتا ہے۔ ایک آدمی سے جب کوئی محبت کرتا ہے، کوئی تعلق رکھتا ہے، تو اس سے اس کے اندر اس کی کوئی مفاد ہوتی ہے، اس میں وہ کچھ چاہتا ہے کہ ہم فلاں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں یہ چیز ملے گی،
کسی سے تعلق رکھیں گے لذت ملے گی، کسی سے تعلق رکھیں گے کھانا ملے گا، کسی سے تعلق رکھیں گے علم ملے گا، کسی سے تعلق رکھیں گے عبادت اور پارسائی میں استحکام آئے گا۔ غرض یہ کہ کہیں نہ کہیں تعلقات اور محبت، چونکہ تعلقات کا اس لیے میں نے تذکرہ کیا کہ محبت نام ہے تعلقات کے انتہا کا نام، انتہائی ربط کا نام محبت ہے، جس سے بہت زیادہ تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے محبت ہے۔ اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، اور محبت کا سبب کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، ہر تعلق رکھنے والا، محبت کرنے والا کسی سے کچھ نہ کچھ مطالبات ہوتے ہیں اس کے، اور وہ منوانا چاہتا ہے، وہ لینا چاہتا ہے، وہ اپنا حصہ لینا چاہتا ہے۔ یا نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے کہ وہ اپنا حصہ چاہتا ہے، اور حصہ کیا ہے؟ آخرت میں دخول جنت ہے، محشر کے میدان میں شفاعت ہے، سفارش ہے، اور حوض کوثر پر جام کوثر ہے۔ غرض یہ کہ اخروی نجات کے لیے آپ سے محبت کی جاتی ہے، اور اخروی نجات آپ کی محبت پر موقوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے ہم کرتے ہیں کہ آپ کی ہر ممکنہ کوشش، آپ کی زندگی کا خلاصہ یہ تھا کہ میری امت کا فرد جنت میں داخل ہو جائے، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے ہر طرح کی صعوبتوں کو برداشت کیا، ہر طرح کی قربانیاں آپ نے دی۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ میں بیان فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یقیناً تمہارے میں سے، تمہاری جنس میں سے، تمہاری برادری میں سے، تمہارے قبیلے میں سے، تمہیں میں سے ایک ایسا رسول آیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ جو تمہاری کسی بھی طرح کی تمہاری تکلیف کی باتیں اس نبی کو بہت گراں گزرتی ہے، بہت شاق گزرتی ہے، بہت تکلیف دیتی ہے، تمہارے نقصان کی باتیں، تمہاری تکلیف کی باتیں اگر نبی کو علم ہو جائے تو نبی کو بہت بھاری گزرتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور تمہارے بھلائی کی باتوں پر بڑے ہی حریص ہیں، لالچی ہیں۔ تمہاری بھلائی پر، تمہاری منفعت کی باتوں پر، تمہاری اچھائیوں پر، تمہاری ترقی پر، تمہاری کامیابی پر آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور آپ تمہاری کامیابیوں کے لیے کوشاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان مبارک میں اللہم امتی امتی کا لفظ ہوتا ہے۔ راتوں کو رویا کرتے اپنی امت کے لیے رویا کرتے، راتوں کو جاگا کرتے اپنی امت کے لیے جاگا کرتے۔ میدان محشر میں ساری کائنات ابھی مسکت ہوں گی، کھڑی ہوں گی اپنی اپنی جگہ پر، کسی میں کوئی جرت نہیں ہوگی، تب رب تعالیٰ جل وعلا شانہ کی اجازت سے آپ اپنی امت کے گنہگار افراد کو بخشوانے کے لیے بارگاہ رب العزت میں سرو سجود ہوں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، وہاں سوال کریں گے، میرے رب، میری امت کے گنہگار لوگ، میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا، جنہوں نے شرک کی آلائش و گندگی سے اپنے عقیدے کو پاک رکھا، یقیناً گناہ ہے اس میں، مگر تو معاف کر۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم،
مومنوں کے اوپر مہربان ہے، ان کے منفعت کے لیے لالچی اور حریص ہیں۔ اسی لیے تو ہم محبت کرتے ہیں، اسی لیے محبت کرتے ہیں، اور یہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ بارہا وہ آیت کریمہ آتی ہے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نعمتیں اللہ نے بہت کی ہیں، مگر رسول کی بعثت کی شکل میں جو نعمت عظمیٰ عطا کیا ہے، اس نعمت کا کوئی متبادل ہی نہیں، اس نعمت کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے، اس نعمت کی کوئی نعمت جگہ ہی نہیں لے سکتی ہے۔ کہ اللہ نے اے مومنوں کی جماعت تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج کر کے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو اس کی آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر کر کے، لوگوں کو پڑھ پڑھ کر، سنا سنا کر لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ لوگوں کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، کلام پاک سنا کر کے، اللہ کا پیغام سنا کر کے۔ اسی لیے نبی سے محبت ہے، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود ہماری رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے وہ ابھی بھی سرد ہے، وہ ابھی بھی سرد ہے، وہ ابھی بھی سرد ہے کہ جو نبی اپنی پوری زندگی راتوں کو جاگ جاگ کر امت کے لیے گزار دی ہے، اپنی زبان مبارک پر امتی امتی کا لفظ لے کر کے، اللہ سے دعائیں کر کر کے، آج اس نبی کی امت کا کیا حال ہے؟ اس امت کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ اس نبی نے اس کے لیے وراثت میں کیا چھوڑی ہے۔ اس امت کو یہ بھی خبر نہیں کہ وراثت میں نبی نے اپنی امت کے لیے کیا چھوڑی ہے۔ مال و دولت اسباب نہیں چھوڑا، دنیا داری نہیں چھوڑی، وراثت میں قرآن چھوڑا، تبلیغ چھوڑی، سنتیں چھوڑی ہے، وراثت میں قرآن چھوڑا ہے تاکہ اس وراثت کو دوسرے وارثین تک منتقل کر دیا جائے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی حکمت کی تعلیم دے، یہی وراثت میں چھوڑی گئی ہے، یہی وراثت میں چھوڑی گئی ہے۔ مگر باپ کے، ماں کے اور دیگر رشتہ داروں کے پراپرٹیوں پر تو ہماری نگاہ ہے۔ وراثت کا حصہ لگانے کے لیے دور دور تک علماء کو فون کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو فون کر رہے ہیں، گنڈوں کا سہارا لے رہے ہیں، اس کا سہارا، اس کا سہارا، ساری دنیا کا سہارا لے رہے ہیں کہ ہمیں وراثت میں حق نہیں دیا جا رہا ہے، مگر حقیقی وراثت کو بھول گیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے چھوڑا تھا کہ قرآن کے پیغام کو نشر کیا جائے، سنت کی ترویج کیا جائے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ تو نبی نے پاک کیا، مسلمان بنایا، علم و حکمت کی تعلیم دی، سنت کی تعلیم دی، نہیں تو باپ دادا کی طرح گمراہی مرے ہوئے ہوتے تھے۔ اس سے پہلے جیسے لوگ گمراہ میں تھے، ضلالت میں تھے، شرک و کفر کے راستے پر تھے، اور اسی شرک اور کفر کی غلاظتوں کو لے کر کے اس دنیا سے گزر گئے۔ امت کو جاگنے کا وقت ہے، امت کو جاگنے کا وقت۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو سڑکوں پر پتھروں کو پھینکا جائے، آگ لگا دیا جائے۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے، اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نبی کی شان میں اور جس نبی کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی کی شان میں گستاخی کی گئی، نبی آخر الزمان کی شان میں گستاخی کی گئی، اس کی سنتوں کو، اس کی سیرت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، یہی وراثت ہے۔ لڑو مرو اس کے لیے، دنیا سے دشمنیاں اس کے لیے کرو،
اس حقیقی وراثت کے لیے دنیا سے جھگڑے اس لیے کرو کہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، مگر اس گستاخیوں کا سراغ ملا کہاں سے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ پیغام دنیا کو نہیں دیا۔ رب تعالیٰ جل وعلا شان و بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تمام مسلمانوں، غیر مسلمانوں، جانوروں، تمام چیزوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور آپ کی سیرت طیبہ میں جانوروں تک کے ساتھ حسن سلوک کی جو تعلیم ملتی ہے، آپ کی جو سنت ملتی ہے، خدا کی قسم اس کا کوئی جواب نہیں۔ مگر یہ کہ وہ چیزیں ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس کا علم نہیں، تو ہم دنیا تک کہاں پہنچائیں گے؟ ہمیں تو آپسی خانگی زندگی اور آئلی جنگی سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ آئلی خانگی جنگ میں الجھے ہوئے، ہم آپس کی لڑائی میں الجھے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحمتوں کا برکھا برسائے۔ ارے تم نے عظیم رحمت کی شان میں گستاخی کی ہے، کیونکہ گستاخیوں کا سراغ تمہارے گھر سے نکلتا ہے۔ سنتوں کو پامال کرنا، رسول اللہ کی شان میں غلو کرنا، یہ کہاں سے سیکھا لوگوں نے؟ یہ آیا کہاں سے؟ رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کرنا یہ گستاخیاں نہیں ہے، یہ عین گستاخی ہے۔ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانا یہ گستاخی نہیں ہے، یہ عین گستاخی ہے۔ نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑانا یہ گستاخی نہیں ہے، یہ عین گستاخی ہے، اور اس پر اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اور جب تک خدا کی قسم اتنی عظیم رحمت جس کو اللہ رحمت کہہ رہا ہے، میں اپنی زبان سے نہیں، اپنے دماغ کے اور اپنے ذہن کے اپج کو بیان نہیں کر رہا، رب کا قرآن بیان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پھر نبی کریم مستدرک حاکم کی ایک روایت جس میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، اے لوگو اے لوگو اے لوگو، انما انا رحمت، میں رحمت ہوں، اور لوگوں کے لیے ایک ہدیہ بنا کر کے، تحفہ بنا کر کے دیا گیا ہوں، لوگوں کے لیے ہدیہ بنا کر کے، تحفہ بنا کر کے دیا گیا ہوں، میں رحمت ہوں۔ نبی آخر الزمان اپنی زبان مبارک سے یہ اعلان کرتے ہیں، رب تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے، اور اس عظیم رحمت کی شان میں جس کی زندگی میں ذرہ برابر گناہ کی آلودگی نہیں، ذرہ برابر بھی گناہ کی آلودگی نہیں، رتی برابر بھی نہیں، آج اس نبی کے شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے۔ اور اس گستاخیوں کے جواب میں نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی درندہ، شیطان کا کارندہ، کوئی دم بریدہ، کوئی حرامی النسل، کوئی گندی نسل کا انسان، وہ ہے تو جانور مگر اگر انسانی شکل میں ہے، اور وہ نبی آخر الزمان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قوانین کے دائرے میں رہ کر، آئین ہند کے دائرے میں رہ کر کے سخت ترین کڑی سے کڑی سزا کا مطالبہ کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ آئین ہند، قانون بھارت ہر ایک کو یہ حق دیتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے، کسی بھی دھرم گرو کو یا کسی بھی دودھ کو کسی بھی طریقے سے اس کے جو ہے دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جب یہ پراودھان ہے تو ہم اس کو حاصل کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اس کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک آدمی اپنی شان میں گستاخی، نہیں مولوی صاحب یہ سب کہنے کی بات ہے، مولوی صاحب یہ سب کہنے کی بات ہے، اپنی شان میں گستاخیاں برداشت کر لیں گے یہ کہنے کی بات ہے، ماں کی شان میں گستاخیاں برداشت کر لیں گے یہ کہنے کی بات ہے، باپ کی شان میں گستاخیاں برداشت کر لیں گے یہ کہنے کی بات ہے، یہ کہنے کی بات ہے آج اس امت کے لیے۔ آج کسی کے ضمیر کو کوئی ٹھیس پہنچا دے، زمین آسمان ایک کر دے گا، ایک زمین آسمان ایک کر دے گا۔
सुन लो, खुदा की कसम, रुए जमीन में अगर एक मुसलमान को चलने और रेंगने की इजाजत है तो उसे इसलिए इजाजत है कि वो मुसलमान है, एक अल्लाह को मानने वाला है, और जब एक अल्लाह को मानने वाला है तो एक रसूलुल्लाह की रिसालत को मानते हुए उसकी रिसालत पर किसी भी तरह की आंच आवे उसका डिफेंस करे, दिफा करे, और उससे लड़े, उसका दिफा करे और रोक लगाए, कदगन लगाए, तब उसको इजाजत है रहने की, वरना मुसलमान कहलाने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि जमाना रिसालत के अंदर भी नबी की शान में गुस्ताखी की गई। मगर फिर मैं ये बात कहता हूं कि इसका कतई मतलब ये नहीं कि रोडों पर निकल करके पत्थरबाजियां करो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो कम से कम इन हरकतों से 99% बाज है, चाहे मुसलमान जितना भी कर चुका, मगर खुलेआम पत्थरबाजी करना, हुल्लड़बाजी करना कम से कम इससे तो महफूज है, इससे महफूज है। मगर कहने का मतलब यह है कि जब भी शान रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखियां हो उस पर एक्शन लेना चाहिए और उन दरिंदों को सबक सिखलाना चाहिए कि आइंदा कोई नबी की शान में ऐसी गुस्ताखी न कर सके। इसलिए कि मैं फिर कहता हूं, यह अलग बात है कि आज उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए सिर्फ ये कहने की बात है कि मेरे माँ बाप की शान में, मेरी शान में गुस्ताखी करे, कोई बात नहीं, चलेगा नहीं। यहां थोड़ी सी बात तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, जमीन आसमान एक कर देते हैं, खानदान के खानदान गिन देते हैं, मजलूमों के ऊपर जुल्म कर देते हैं, मजलूमों के ऊपर जुल्म। मगर फिर भी एक मुसलमान का ईमान, अकीदा ये है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। एक इंसान उस वक्त तक एक मुसलमान, पक्का मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अपनी जान, अपने माल, अपनी मां, अपने बाप, अपनी औलाद और दुनिया तमाम से ज्यादा महबूब तरीन अगर नबी आखिर ज़मा को ना मान ले, खुदा की कसम वो मोमिन हो ही नहीं सकता है, वो मोमिन नहीं हो सकता है। इसीलिए हम ये कहते हैं, एक मुसलमान का अकीदा ये है कि अगर उसकी जात को कोई ठेस पहुंचाए वो बर्दाश्त कर सकता है, उसकी मां को गाली दे, बाप को गाली दे, भाई बहन को गाली दे, बर्दाश्त कर सकता है। मगर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, कोई ऐसी जिल्लत आमेज बात बोलता है, बोलता है, तो एक मुसलमान का ज़मीर, उसका ईमान उसकी इजाजत नहीं दे सकता। अगर देता है तो वो दय्यूस है, वो मरदूद है, वो मुसलमान नहीं है, उसके अंदर वो ईमान नहीं जो ईमान होना चाहिए, वो मरदूद है, नबी की मोहब्बत से उसका सीना खाली है। इसलिए कि इसका अंदाजा एक आदमी तब लगाए कि जब उसके भाई को, उसकी बहन को, उसके घर वाले को कोई गाली दे तो किस कदर सीना जो है, सीने पर सांप लौटता है और किस कदर खून खोलता है, और फिर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो किस कदर उसका खून खोलता है। यहां कंपेयर करके अपने ईमान का जायजा ले ले, यहां कंपेयर करके अपने ईमान का जायजा ले। इसलिए कि एक मुसलमान मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपनी तमाम चीजों से ज्यादा महबूब तरीन नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने। ज़माने रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम में कई गुस्ताखियां हुई और सहाबा इकराम ने अपनी ईमानी कुव्वत और बलबूते पर उन मरदूदों को, उन गुस्ताखान रसूल को कैफर किरदार तक पहुंचाया। मैं शॉर्टकट में एक बड़ा ही मशहूर अरब का, हिजाज का ताजिर, बाज ने सुल्लाम कहा है, बाज ने सलाम कहा है, बाज ने सलाम बिन अबिल हुकैक, अबू राफे सलाम बिन अबिल हुकैक, ये यहूदी ताजिर था, यहूदी मर्चेंट था, बिजनेसमैन था। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ सरगर्मियों में बहुत ज्यादा ताउन किया, मगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देता था। और एक और भी था, काब बिन अशरफ यहूदी, जो नबी की शान में गुस्ताखियां करता था, वो अशार बनाता था और ये भी नबी की शान में गुस्ताखियां करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन अशरफ के बारे में कहा कि कौन है जो अल्लाह और उसके रसूल को काब बिन अशरफ की ईजा से महफूज करे। ये कौन कह रहा है? नबी आखिर ज़मा रहमतुल लिल आलमीन कह रहे हैं कि कौन है जो काब बिन अशरफ की ईजा से, तकलीफ से अल्लाह और उसके रसूल को आज़ाद करे।
यानी बचा है। कबीला औस के 5 नौजवान मोहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथी 5 खड़े, और 5 ने जाकर के, उनमें से एक रिश्तेदार भी था, जाकर के उनके किले के अंदर कत्ल किया, बहुत बड़े ताजिर। उसके बाद अबुल हुकैक, सलाम बिन अबुल हुकैक, जो इंतहाई खतरनाक गुस्ताख रसूल था, इन्होंने भी नबी की शान में गुस्ताखियां की और मुसलमानों के खिलाफ कई सरगर्मियां थी। कबीला खजरज के नौजवानों ने समझा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है ऐसा ऐसा, तो फिलफौर उन लोगों ने देखा कि कबीला औस के नौजवानों ने उस वक्त बड़ा ही अहम रोल अदा किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए। अब जो है हमारी बारी है, और झट से वो लोग बढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली कि या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दीजिए। इजाजत मिलते ही 5 नौजवान खैबर की तरफ बढ़े और उसके किले में बड़े हीलेबाजी करके, जिसके कमांडर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, बड़े हीलेबाजी करके उसके किले के अंदर दाखिल हो गए। किले के अंदर दाखिल हुए और रात की तारीकी में बहुत ऊंचाई पर बाला खाने पर अपने अहलो अयाल के साथ वो लेटा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत देते हुए, दुनिया चूंकि आप रहमतुल आलमीन थे और रहमत की एक अजीम तलकीन की, एक अजीम हिस्सा सहाबा को दिया। अब्दुल्लाह बिन अतीक, तुम जा रहे हो, मैं इजाजत दे रहा हूं, लेकिन याद रखो तुमसे किसी भी बूढ़े, औरत और बच्चे को कोई गजन ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे। अजीम तालीम थी ये, रहमत की तालीम थी, वफा की तालीम थी, और इसी तरीके से रहम दिली की तालीम थी। कहा तुमसे किसी भी बूढ़े को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, किसी औरत को नुकसान ना पहुंचे। इस्लाम औरतों के हुकूक की पासदारी करता है ना, किसी भी औरत को नुकसान ना पहुंचे। कहा ठीक है। उसी बेस पर आप चले गए साहबा इकराम, और उसके बाला खाने में जैसे दाखिल होते हैं तो देखते कि अपने अहलो अयाल समेत सब के सब वहां पर लेटे हुए। अब तो उनके लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया कि अगर मैं तलवार का वार करूं, किसी बच्चे पर लग जाए, औरत पर लग जाए, बूढ़े पर लग जाए, फिर क्या होगा। फिर एक आवाज दिया अबुल हुकैक, कहा कि कौन, जैसे कौन कहता है। अब्दुल्लाह इब्न अतीक बड़े माहिर कमांडर अपनी तलवार से वार करते, मगर चूंकि रात की तारीकी में खता कर जाते हैं। और फिर जब वो शोर मचाने लगा, झट से बाहर आया, दरवाजे से कहते हैं कि मैं बाहर आ गया, और फिर अपनी आवाज बदल करके कहा अबुल हुकैक क्या हुआ। कहने लगा अरे तुम्हारी मां बर्बाद हो, मुझे किसी ने तलवार से मारा है। कहा कि हाँ ऐसी बात, या तलवार से मारा है, कहना था कि जा करके उसको उसके पेट में तलवार का वार किया और चर 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 तलवार घुमाया, पसलियां तोड़ दिया, और फिर वहां से निकल पड़े। आते आते सीढ़ियों से उतरते उतरते दूर तक गए। अब उनको ऐसा लगा कि बस अब मैं जमीन पे पैर रखने वाला हूं, मगर जो है जमीन अभी और नीचे थी, जिसकी वजह से पैर फिसला और ये पिंडली भी फिसल गई। वहां पर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और उसको बांधा, उसको अच्छे से बांधा, और कहा कि जब तक मैं ये यकीन नहीं कर लूंगा कि अबुल हुकैक मर चुका है, मैं जाऊंगा ही नहीं यहां से। तो फिर कहते हैं कि जब बुर्क ने बांध दिया, उस वक्त एक मुंशी ने, दरबान ने ऐलान लगाया, मौत की आवाज देने वाले ने कहा कि सुनो सुनो, हिजाज के ताजिर अबुल हुकैक का इंतकाल हो गया है, किसी ने कत्ल कर दिया है। फिर कहते हैं कि इतना सुनना था कि जो अब्दुल्लाह इब्न अतीक और इनके 4 जर्नेल थे, ये सब के सब धीरे से नहर की तरफ जाकर के छुप गए। इधर यहूदियों ने पूरा आग जलाया और रोशन किया, देखना चाहा कि कहां है, मगर चूंकि ये लोग नहर के पास छुप गए, कहीं पता नहीं चला। बाद में फिर कहते हैं, सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, कहते हैं कि ये लोग फिर अब्दुल्लाह इब्न अतीक को उठाए और सीधा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हुए, चूंकि इनको बहुत चोट वोट लग चुकी थी, घायल हो चुके थे, तो कहते हैं कि आपने कहा कि अपना पैर फैलाओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अब्दुल्लाह इब्न अतीक ने अपना पैर फैलाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अतहर को फेरा, और फेरने के बाद कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया कि कोई तकलीफ थी ही नहीं,
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے اندر گرم خون ہونا چاہیے، ایمانی حرارت ہونی چاہیے، نبی کی شان میں گستاخی ہو یا اللہ کی شان میں گستاخی ہو، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سب سے پہلے اس امت نے، مسلمانوں نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہے، شرک کر کے، کفر کر کے، مزارات تعمیر کر کے، درگاہیں بنوا کر کے، قبروں کے سجدے کر کے، اور اسی طریقے سے ہاتھ میں داغے پلیتے گنڈے باندھ کر اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہے، اللہ کی قدرت کو کم جانا ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی کی، پھر نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہے، نبی کے بالمقابل بڑے بڑے بلکہ نبیوں سے بھی بڑے بڑے بزرگوں کو اور اللہ کے ولیوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو، اپنے اماموں کو نبی سے بڑھا دیا۔ خدا کی قسم، نبی کے رتبے سے اگر کسی انسان کو بڑھایا، چاہے دنیا کا سب سے متقی ترین انسان ہے، پھر وہ دنیا کا سب سے گمراہ ترین انسان ہوگا اگر کسی نے نبی کی شان سے کسی انسان کی شان کو بلند کیا، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رہے یا پھر اسی طریقے سے معین الدین چشتی اجمیری رہے، داتا گنجی رہے، کوئی بھی رہے، دنیا کے کسی بھی انسان کو اگر نبی کی شان سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کی، چاہے اس کو فالو کر کے یا اپنی زبان سے بول کے یا نظریاتی طور پر، تو پھر بھی جو ہے اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ لہٰذا میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو گستاخیوں کا سلسلہ، درندوں کا اور یہ اوباشوں کا، بدماشوں کا، کتوں کا، راہنجاروں کا اور یہ حرامی النسل کا جو سلسلہ چلا ہے، یہ انہوں نے کہیں سے کہیں مسلمانوں کے ایک بڑے خطرناک طبقے سے لیا ہے، جنہوں نے شان رب العزت میں گستاخیاں کی اور جنہوں نے شان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں کی ہے، ان سے یہ اخذ کیا۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں صرف وہ لوگ جنہوں نے نبی کی سنتوں کو پامال کیا اور کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہو، ان سے انہوں نے نقل کیا اور نبی کی شان میں گستاخی کی۔ بہرحال کہنے کا مطلب ہے اپنے سینے کے اندر ایمان کا جو شرارہ چھپا ہوا ہے اس کو شعلہ جوالا بنا دو اور دنیا کو بتاؤ ہم